الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ یہ انشاءاللہ ہم آیت نمبر 60 سے پڑھیں گے اور یہ 7واں رکوع ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا اضرب تو مار، اضرب تو مار بعصاک اپنی لاٹھی کو، الحجر پتھر پر۔ یہ وہی لاٹھی تھی جو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو جب نبی بنایا تھا، کوہ طور پر بلایا تھا، اس وقت وادی طوا میں، اس وقت آپ کے ہاتھ میں تھی، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ یہ آگے چل کے نا ہم سورہ طٰہٰ میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ یہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، اس سے میں احش علی غنمی، میں اسے جو ہے اپنی بکریوں کو چراتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں ٹیک بھی لگاتا ہوں اس پر۔ اور اسی لاٹھی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ اس کو پھینکو تو یہ سانپ بن جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بھی پھینکا، پھر جو ہے جب فرعون کے ساتھ جا کر مقابلہ ہوا تو اس وقت بھی یہی لاٹھی ڈالی تھی تو وہ اژدہا بن گیا تھا۔ تو وہی لاٹھی اب جو ہے پانی کی ضرورت تھی، معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ وہاں پر فرعون کے پاس جو جادوگر آئے تھے وہ بھی سانپ جو ہے بناتے تھے، تو اس وقت وہی لاٹھی سانپ بن گئی، لیکن اب یہاں پر جو ہے پانی کی ضرورت تھی۔ اور یہ واقعہ جو ہے بعض مفسرین کے نزدیک وادی تہ کا ہے کہ جو آگے چھٹے پارے میں آئے گا کہ جب ان کو نجات ملی تھی فرعون کی غلامی سے، تو آگے اللہ رب العالمین نے ان سے کہا تھا کہ اس زمین میں جاؤ، فلسطین میں جو بابرکت والی زمین ہے، اس زمین میں جاؤ اور کچھ قوم ہے یہاں پر، کچھ لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ تم جا کر جہاد کرو۔ تو انہوں نے کہا تھا قالوا یا موسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہنے لگے اے موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے اور جا کر تم لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں جائیں گے۔ پھر ان کو کہا گیا تھا کہ تم جو 40 سال جو ہے تم یہیں رہو گے، اب یہ شہر تم سے فتح نہیں ہوگا۔ 40 سال پھر وادی تہ میں رہے، تو وہاں ان کو اس وقت جو ہے پانی کی ضرورت ہوئی، تو پانی مانگا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے ایک جو ہے پتھر پر وہ لاٹھی ماری، تو اللہ کے حکم سے اسی پتھر سے فانفجرت، تو پھوٹ پڑے منہ اس پتھر سے 12 عینہ، 12 چشمے نکلے۔ یہ 12 چشمے اس لیے تھے کہ ان کی قوم کے قبیلے بھی 12 تھے کہ آپس میں جھگڑا نہ کریں، 12 چشمے ہیں اور 12 قبیلے کے لوگ ہیں، وہ آپس میں جو ہے تقسیم کر کے سارے ایک ایک چشمے سے پانی پی لیں گے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ لاٹھی ماری پتھر پر، پتھر سے پانی نکلا۔ اور میرے ذہن میں آئی بات کہ پتھر سے تو پانی نکلا کرتا ہے نا، پتھروں سے پانی نکلتا ہے، چشمے پہاڑوں سے نکلتے ہیں، زمین سے نکلتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیں کہ ایک جنگ کے موقع پر پانی کی قلت تھی، پانی نہیں تھا، سفر پر تھے، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے پیغمبر پانی ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کہیں کسی کے پاس کوئی تھوڑا بہت پانی ہو تو لے آؤ۔ ایک پیالہ جو ہے وہ پانی کا لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ نے اس پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی انگلیوں سے پانی جاری کر دیا۔ یہ معجزہ اس سے بھی بڑا ہے، پہاڑوں سے تو پانی نکلتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزہ دیا، آپ کی ہاتھوں کی انگلیوں سے اللہ تعالیٰ نے پانی جاری کر دیا۔ اور اسی طرح کے کئی اور معجزے ہیں۔ آپ نے جو ہے جنگ خندق کے موقع پر آپ کی جو ہے آپ بھوک کی وجہ سے آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میں نے آپ کے لیے، وہ کان میں خاموشی سے کہنے لگے اتنا بڑا لشکر ہے، ان کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا کہ میں نے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر کو اعلان کر دیا کہ آؤ آج فلاں صحابی کے گھر دعوت ہے۔ وہ پریشان ہو گئے کہ میرے گھر میں تو تھوڑا سا کھانا ہے اور آپ نے پورے لشکر کو دعوت دے دی۔ گھر میں آئے، بیوی کو کہا کہ کیا بنے گا؟ وہ کہتی ہیں کہ آپ نے دعوت دی ہے کہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے؟ وہ کہنے لگے میں نے تو آپ کو کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سارے اپنے صحابہ کو دعوت دے دی۔ تو بیوی بھی مومنہ تھی، وہ کہنے لگی پھر جس نے دعوت دی ہے وہ آپ خود دیکھ لیں گے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر اس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی ہانڈی میں جو سالن بنا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ڈالا، اور آپ نے اس اپنی صحابیہ سے کہا کہ اس جو آٹا گوندا ہوا ہے اس سے آپ نے کپڑا نہیں اٹھانا۔ وہ روٹیاں بناتی گئیں اور سالن دیتی گئیں، پورے لشکر نے سالن کھانا کھا لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے تھے جو حصی معجزے ہیں، حالانکہ سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ یہ قرآن ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی معجزہ نہیں ہے جو قیامت تک کے لیے سب مسلمانوں کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 12 چشمے نکلے، قد علم، یقیناً جان لیا، کل اناس، سب لوگوں نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو، جہاں سے جس قوم نے جہاں سے پانی پینا تھا انہوں نے اپنے اپنے چشمے دیکھ لیے۔ کلو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھاؤ، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ تم پھرو زمین میں مفسدین، فساد کرتے ہوئے، زمین میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، فساد نہ کرو، قتل و غارت نہ کرو، کہ تم آپس میں لڑتے ہو، اللہ نے 12 چشمے تمہیں دے دیے ہیں، تو آپ اتفاق سے رہو اور فساد نہ کرو زمین پر۔ اور سب سے بڑا فساد جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بڑا فساد اور کوئی نہیں ہے کہ تم شرک کر کے زمین پہ نہ رہو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اب دیکھو وَإِذْ پھر آ گیا، پیچھے میں نے بتایا تھا نا کہ اب وَإِذْ کافی جگہ پہ آئے گا، کیونکہ یہاں پر یہودیوں کو ان کی سابقہ تاریخ بتائی جا رہی ہے، اور ان پر جو اللہ رب العالمین کے انعامات ہوئے تھے وہ بتائے جا رہے ہیں کہ اپنی تاریخ یاد کرو اور دیکھو تم پر اللہ رب العالمین نے کیا کیا اور کہاں کہاں احسانات کیے، اور تم نے ان احسانات کے بدلے میں کیا کیا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، یاد کرو اس وقت کو، قُلْتُمْ، جب تم نے کہا تھا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز نہیں صبر کریں گے ہم، علی طعام، کھانے پر، واحد، ایک ہی کھانے پر ہم صبر نہیں کریں گے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا پچھلے سبق میں کہ ان کے پاس من و سلوہ اترتا تھا، اور اسی وادی میں جس کا میں نے ذکر کیا نا 40 سال جہاں یہ رہے، من و سلوہ اترتا تھا، انہوں نے کہا نہیں، ایک ہی کھانا کھا کھا کے ہم تو جو ہے وہ طبیعت ہماری ٹھیک نہیں ہے، پکا پکایا کھانا آتا تھا، حالانکہ ان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، ایک ہی کھانا تو ہم نہیں کھا سکتے، فادع لنا، تو آپ دعا کریں ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے۔ اور یہ دعا پہلی مرتبہ نہیں، یہ بار بار آگے آئے گا، وہ سورہ اعراف میں یہ بار بار دعا کراتے تھے۔ ان پر جو عذاب آئے، مینڈک کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، ٹھیک ہے نا، وہ جو بھی ان پر عذاب آزمائش آتی، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے فادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کریں یہ عذاب ٹل جائے تو ہم مان لیں گے۔ جب وہ عذاب ہٹ جاتا پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے۔ تو یہاں بھی انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کریں، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما، اس میں سے جو تم بت اگاتی ہے، الارض، زمین، کہ زمین سے جو اگتا ہے نا، انہوں نے کاشتکاری مانگی، ٹھیک ہے نا، کاشتکاری کے آلات مانگے کہ ہم زمین میں کاشتکاری کریں گے، چیزیں بوئیں گے اور اس کو جو ہے نا نکالیں گے اور کھائیں گے، من بقل، یا اپنی سبزیوں میں سے ہم سبزیاں کھائیں گے، سالن بنائیں گے، وقصہ، یا اور اپنی ترکاریاں، قصہ اصل کہتے ہیں وہ سبزیاں جو کچی کھائی جاتی ہیں، ترکاریاں، اس طرح شلجم، گاجر اور دوسری تھوم، پیاز وغیرہ، کہ قصہ یا ترکاریاں، کہ جن کے سبزیاں بھی ہوں، ترکاریاں بھی ہوں، وفومہا، اور گندم بھی ہو جس سے ہم روٹی پکائیں گے، وفومہا، گندم، وعدسہا، اور دال، ٹھیک ہے، عدسہا، دال، کہ پیاز ہوں گے، ترکاریاں ہوں گی اور دال ہوگی، تو تڑکا لگا کے ہم جو ہے وہ سالن بنائیں گے، بصلیہا، اور پیاز، ترکاریاں بھی، پیاز بھی، دال بھی، قالا، تو اس نے کہا، اتستبدلون، کیا تم طلب کرتے ہو، تبدیل کرتے ہو، الذی، اس کے بدلے، ہوا ادنا، جو ادنا ہے، بالذی، بدلے اس کے، ہوا خیر، جو بہتر ہے، کہ اللہ نے تمہیں پکا پکایا کھانا دیا ہے، تمہیں ہل نہیں چلانے پڑتے، پانی نہیں لگانا پڑتا، محنت نہیں کرنی پڑتی، اور آسمان سے کھانا آ رہا ہے، وہ بہتر ہے، تم اس بہتر کو چھوڑ کر، اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا چیزیں تم مانگ رہے ہو اللہ سے۔ اللہ نے تمہیں کھانے کی فکر سے بے پرواہ کر دیا کہ تمہیں کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں، وہ پکا پکایا تمہیں مل رہا ہے، اور جو تمہارے ذمے کام سونپا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے اس زمین پر اللہ کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، کہ اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اور تم اس مقصد کو پورا کرو۔
بجائے اس کے کہ تم اس مقصد کو پورا کرتے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، تم نے وہ مقصد چھوڑ کر ادنیٰ چیز کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ ہم خود کاشتکاری کریں گے، ہم خود جو ہے زمین میں بوئیں گے، کاٹیں گے، پکائیں گے، کھائیں گے۔ اور اب دیکھیں نا، اس میں زبان کا ٹیسٹ ہی ہے بس، ٹھیک ہے نا، سبزیاں ہوں، ترکاریاں ہوں، فلاں فلاں کھانے ہوں۔ آج بھی ہمیں اپنے ملک میں دیکھ لیں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں بھی، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ روز بروز ریسٹورنٹ و ہوٹل بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو مکتبے ہیں، لائبریریاں ہیں، وہ کم ہو رہی ہیں۔ ہاں، علم کم ہوتا جا رہا ہے اور پیٹ جو ہے وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر انسان لذت کے پیچھے، یہ فلاں ہے، یہ نئی ڈش ہے۔ ایک پہلے ہوتا تھا، چاہے بڑے بڑے بادشاہ اور سردار بھی ہوتے تھے نا، جتنا بھی وہ بڑے اچھے سے اچھا کھانا بنا لیتے، ایک ہی ڈش ہوتی تھی ان کی، گوشت بنایا یا کوئی اور چیز بنائی۔ آج تو ہمارے دسترخوان پر قسم و قسم کے کھانے کھا کے وہ زبان کے ٹیسٹ لے لے کر پھر بھی بعد میں کلی کرتے ہوئے جو ہے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں میں نمک کم تھا، فلاں یوں تھا، فلاں یوں تھا۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح، یہودیوں کی بھی وہی روش تھی کہ اپنے کھانے کے پیچھے، زبان کے ٹیسٹ کے پیچھے ان کو فکر صرف اپنے پیٹ کی تھی، اصل جو زندگی کا مقصد تھا اس کو بھلا چکے تھے۔ آج بھی اسی طرح ہے کہ امت مسلمہ کھانے پینے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور اسی پر کتنا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں ایک خبر میں آیا تھا اخبار میں کہ پاکستان میں پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کی چائے کی پتی آئی ہے، ایک سال میں کئی کروڑ روپے کی پاکستانی چائے پی گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا ہے اس میں سوائے صرف ٹیسٹ، ذائقہ منہ کا بس، اور کیا چسکی لگانے کے لیے سب اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ خیرن، جو بہتر تھی، بہتر چیز یہ تھی کہ تم اس کی فکر ہی نہ کرتے، تم اپنی جنت کی تیاری کرتے، اور اللہ رب العالمین نے جس کام کی ذمہ داری لگائی ہے وہ تم کرتے۔ اہبطوا، اب انہیں کیا کہا گیا؟ تم اترو مصرن، کسی شہر میں۔ یا مصر سے مراد وہ شہر ملک مصر نہیں ہے، بلکہ اس وقت کوئی شہر ہے، اور شہر بھی اس وقت وہ فلسطین کا تھا، کہ تم اب اس شہر میں جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ، بے شک تمہارے لیے وہ ہے، مَا سَأَلْتُمْ، جو تم نے مانگا ہے۔ یہ 40 سال اب گزر چکے تھے، 40 سال کے بعد ان کو اب کہا گیا کہ اب تم جو ہے اس شہر میں جاؤ، اور جو تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ اب کھیتی باڑی کے آلات ہیں تمہارے پاس، اور اس میں بو، اس سے کاٹو، پکاؤ اور کھاؤ۔ وَضُرِبَتْ، اور آگے دیکھیں، ضُرِبَتْ، مسلط کر دی گئی، علیکم، تم پر، ذلت و ذلت، والمسکنہ، اور محتاجی، کہ تم سے ذلت اور محتاجی ختم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تم نے اعلیٰ چیز کو چھوڑ دیا ہے، ادنیٰ چیز کو تم نے اپنا لیا ہے، اور تم پر ذلت و رسوائی، محتاجی، وہ تم پر مسلط کر دی گئی ہے۔ یہاں اعلیٰ چیز سے مراد ایک تو وہی ہے کھانا جو آسمان سے آتا تھا، اور دوسرا اعلیٰ چیز سے مراد آسمان سے آئی ہوئی ہدایت ہے، کہ جو ان کو تورات دی گئی تھی، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی تھی کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس تورات کے احکامات پوری دنیا میں پہنچانے ہیں۔ رزق کی تمہیں کوئی فکر، ٹینشن نہیں لینی، اس کو چھوڑ دیا انہوں نے، اس ذمہ داری سے بھی دستبردار ہو گئے، اور ذمہ داری کیا لے لی کہ ہم نے کھانے پکانے ہیں، ہم نے اپنے لیے خود کمانا ہے، خود زمین کاشت کرنی ہے۔ تو اعلیٰ چیز وہ جو آسمان سے آئی ہوئی ہدایت تھی اس کو چھوڑا، ادنیٰ چیز کو اختیار کیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ضربت علیہم الذلہ، تم پر ذلت و رسوائی مسلط کر دی گئی۔ اور اسی طریقے پر آج امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین نے جو قرآن دیا تھا، آسمان سے آئی ہوئی کتاب تھی، اور اس کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری امت مسلمہ کی لگائی تھی، امت مسلمہ نے بھی اس اعلیٰ چیز کو چھوڑ دیا۔ آج قرآن غلافوں میں لپیٹ کر، طاقوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، کہ کم از کم کوئی پڑھیں گے تو جو ہے جب کوئی فوت ہو جائے گا نا، تو اس وقت اٹھا کے وہ بھی مدرسے سے، کسی مدرسے سے حافظ بلائیں گے کرائے کے، ان کے لیے دیگ پکائیں گے، ایک ایک سپارہ ان کو پکڑا دیں گے، وہ بھی پتہ نہیں پڑھتے ہیں، یہ خالی ایسے ہی ہلتے رہتے ہیں، اور پھر کہیں گے کہ بس قرآن ہو گیا، اب ان کو دے دو۔ ہاں، اور پھر ان کو نا پیسے جو لینے ہوتے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد پانچ چھ اور مل جاتے ہیں ان سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس لیے تو نہیں تھا نا قرآن، اصل میں تو اس قرآن نے اس قرآن کو امام بنانا تھا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعلہ امامہ قعدہ الی الجنہ، جو بندہ اس قرآن کو امام بنائے گا اپنا،
یہ قرآن اس کو جنت میں لے جائے گا۔ تو اسی وجہ سے آج ضربت علیہم الذلہ، آج ہم جدھر بھی مسلمانوں کو دیکھیں ذلیل ہیں، خوار ہیں، رسوا ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آج تعداد نہیں ہے ہماری، یہ قرآن کو ماننے والے تھے جب ہم مسلمان، ہم 313 تھے، ہزاروں کے مقابلے میں آ جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اس وقت قرآن کو امام بنایا ہوا تھا۔ لیکن آج کروڑوں اور اربوں کی تعداد ہے ہماری، اور ہمارے ملک بھی بہت زیادہ ہیں، ایٹم بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہیں کافروں کے غلام، یہودیوں کے آلائے کار، اور ان سے جو ہے ادھار لے کر، قرضے مانگ کر ہم اپنی حکومتیں چلا رہے ہیں۔ یہ ذلت و رسوائی۔ اور مجھے یاد آئی بات، یہ جو جماعت اسلامی کے ہیں نا امیر سراج الحق صاحب، وہ بتا رہے تھے فیس بک پر، ان کی میں نے دیکھی ویڈیو، وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، لیکن جب میں وزیر تھا نا اس وقت آئی ایم ایف کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ لیڈر تھی، کوئی اس کا عہدہ تھا وہاں، وہ آئی پاکستان میں، تو کہتے مجھے روکا گیا تھا کہ آپ نے جو ہے نا اس سے کوئی اضافی بات نہیں کرنی۔ کہتے میں نے نا کچھ ذہن میں آیا، جیسے ڈرتے ڈرتے میں نے کہا اس کو، وہ سوئٹزرلینڈ کی تھی، میں نے کہا آپ کا سوئٹزرلینڈ والا ملک بڑا خوبصورت ہے، لیکن ہمارا جو صوبہ ہے نا، صوبہ سرحد کے پی کے، یہ بھی بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہاں اس طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے، ہمارا ملک بھی بڑا خوبصورت ہے۔ کہتے جب میں نے اسے تھوڑی بات کی نا، اس عورت نے، اس کے پاس جو فائل تھی نا، وہ فائل اپنی بند کر دی، فائل بند کر کے کہتی ہے کہ کیا تمہاری جو کتاب ہے قرآن، اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے؟ میں نے کہا، حیران ہوا کہ اس کو بھی قرآن کی آیت کا پتہ ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل لکھا ہے۔ کہتے ہیں پھر تم ہم سے بھیک کیوں مانگتے ہو؟ اپنی حالت کو خود کیوں نہیں بدلنے کی کوشش کرتے؟ تمہارے پاس سوئٹزرلینڈ جیسی جگہ، اس سے زیادہ خوبصورت ملک موجود ہے، لیکن تم جو ہے اس کو استعمال کرنے کی بجائے تم ہم سے قرضے مانگتے ہو۔ پھر اس نے کہا، اس جو آئی ایم ایف کی لیڈر آئی تھی، اس نے کہا ہمارا تعلق ان ملکوں کے ساتھ اتنا ہوتا ہے جو ہم سے قرضہ لیتے ہیں، جتنا ایک گدھا گاڑی چلانے والے کا گدھے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، کہ وہ شام کو گدھے کو چارہ ڈالتا ہے تاکہ اس کو طاقت ملے اور کل کو پھر جو ہے یہ وزن کھینچنے کے قابل ہو سکے۔ ہمارا تو تعلق ملکوں کے ساتھ اتنا ہوتا ہے، یعنی گدھا بنایا ہوا ہے انہوں نے ہمیں۔ اب دیکھیں نا، ہر بندہ کام کر رہا ہے اور ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ ان کا مقروض ہے، اور ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہاں، ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، ان کو جو ہے نا کتنے ان کے عہدے ہیں اور کتنی ان کی تنخواہیں، اور کام جو ہے بالکل صفر ہے۔ ابھی آج ہی ایک میں نے واقعہ دیکھا اور مجھے رونا آیا۔ ایک عورت تھی ادھر کی، بلوچستان کی، صوبہ بلوچستان کی، وہاں کا ہے کوئی سردار عبد الرحمن کھیتران علاقے کا نام ہے، ادھر کا سردار ہے کوئی، اس نے کوئی قتل کیا، اور جب وہ پکڑا جانے لگا نا، تو اس کا ایک گارڈ تھا، اس نے گارڈ سے کہا کہ آپ اس قتل کو نا اپنے ذمے لے لو، ورنہ میں آپ کے بیوی بچوں کو جو ہے نا پکڑ لوں گا۔ اس نے ذمہ نہیں لیا، یا جو ہوگا، پھر اس نے اس کے بیوی کو، اس کے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے، اس نے اپنی کوئی نجی جیل بنائی ہوئی ہے، اس میں ان کو بند کر دیا، کئی عرصے تک وہ بند رہے، اور کئی عرصے کے بعد اس خاتون کو، اس کی جو بیوی تھی، اس کو موقع ملا، اس نے ویڈیو بنائی قرآن اٹھا کر، وہ ویڈیو بھی تھی سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی، اس نے قرآن اٹھایا ہوا تھا ہاتھ میں اور رو رہی تھی، وہ کہتی ہے میں اس کی جیل میں ہوں، یہ ظلم کرتا ہے مجھ پر، اور 14 سالہ میری بچی ہے، اس کے ساتھ یہ زیادتی کرتا ہے۔ اور جب ویڈیو اس کی وائرل ہوئی، کئی جو ہے میڈیا پر آئی، وہ چینل والوں نے بھی اس کو خبر میں دیا، جب وہ خبر زیادہ مشہور ہوئی تو اس نے اسی عورت کو بھی، اس کی بیٹیوں کو بھی بڑا ظلم اور تشدد کر کے اس کو قتل کر دیا، اور کئی دنوں کے بعد اس کی لاش ایک کنویں سے ملی، ٹھیک ہے نا۔ اور ہماری حکم، اور ابھی تک وہ نہیں پکڑا بھی جائے گا تو پھر چھوٹ جائے گا، سردار ہے، پیسہ ہے اس کے پاس، اور سارے جو ہے عدلیہ والے، کتنی ان ججوں کی تنخواہیں ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرنا انہوں نے، اور پولیس والے، تحفظ دینے والے، سب اصل وہی ہے نا۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، ان کافروں کے قانونوں کے پیچھے چل پڑے۔ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ذلت اور مسکنت اور محتاجی اور رسوائی، یہ محتاجی یہی ہے نا کہ ایٹم بم موجود ہے، اور ایسی زمین، زرخیز زمین جہاں اللہ رب العالمین سونا اگاتے ہیں،
ایسی زرخیز زمین جو ہمارے ملک پاکستان میں کہیں اور نہیں ہے، کتنا کچھ اللہ نے دیا، لیکن اس کے باوجود بھی محتاجی یہ ہے کہ ہر ماہ ہر حکومت جو ہے وہ کشکول اٹھا کے بھیک مانگنے کے لیے گئے ہوتے ہیں اپنے، حالانکہ اپنے چیزوں کو جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے استعمال کریں تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، صرف ذلت و مسکنت نہیں، اللہ کا غضب بھی، اللہ کی ناراضگی اور غصہ بھی۔ ذالک بانہم، یہ کیوں تھا، انہم یکفرون بآیات اللہ، وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا۔ آج دیکھیں نا ہم بھی کفر کر رہے ہیں نا، ہم سے مراد ہم نہیں، اللہ رب العالمین ہمیں بچائیں، ہم سے مراد کلمہ پڑھنے والے، ہمارے حکمران، ہمارے حکومت کے کرتا دھرتا کئی لوگ۔ ہمارا پورا ملک سود پہ چل رہا ہے، جو قرضہ لیتے ہیں وہ بھی تو سود پر ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اسی صورت میں آگے چل کے ہم پڑھیں گے، اللہ فرماتے ہیں اگر تم سود نہیں چھوڑتے نا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سودی نظام نہیں چھوڑتے تو پھر اسلحہ اٹھا کر اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرو۔ اور پھر وہ چل رہا ہے سود، ہمارے ملک کا کوئی بھی ترقیاتی کام بغیر سودی قرضے کے نہیں ہوتا، ہر گاڑی سود پر ہے، ہر جو ہے کمپنی میں، اور اللہ ماشاء اللہ کوئی اس سے بچا ہوا ہو تو ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کفر ہے اللہ کی آیتوں کا۔ اور پھر کئی چیزیں جو سزائیں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کی ہیں ان پر عمل نہیں ہے، قرآن صرف جو ہے اصل جو حکمران چلانے والے ہیں حکومت، ان کو تو دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور باقی عوام ہیں ان میں سے بھی 100 میں سے 95% لوگوں کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ تو یہی تو ہے نا، جب پڑھنا نہیں آئے گا، پتہ نہیں ہوگا تو آگے۔ بلکہ پچھلے دنوں میں نے ایک کلپ بھی بنایا، شاید دیکھی ہو ویڈیو آپ نے، ایک اسٹوڈنٹ پڑھتی ہیں ہمارے پاس وہ ادھر گروپ میں جس میں آپ بھی ہیں، گھر والوں، ہاں وہ دیکھا نا آپ نے، اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں قرآن پڑھنے کی۔ اب دیکھیں مسلمان ہیں ہم، کلمہ پڑھنے والے ہیں، پڑھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ یہ کیا یہ قرآن کافروں نے پڑھنا ہے؟ کلمہ پڑھنے والے ہم نہیں پڑھیں گے، ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، کوئی ہندو سکھ یہودی تو نہیں آئیں گے نا قرآن پڑھنے کے لیے، ہم نے پڑھنا ہے یہ قرآن۔ اور یہی ہے، جب نہیں پڑھیں گے کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا تو کفر ہوگا۔ آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو۔ یہاں سے نا کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ کسی پیغمبر کو قتل نہیں کیا گیا، ارادہ قتل بھی قتل ہوتا ہے، کہ پیغمبروں کو قتل کا ارادہ کرنا، اس کا پلان کرنا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنے کا پورا پلان کیا، ان یہودی ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، 6 پارے میں پڑھیں گے ہم۔ تو ارادہ کرنا بھی قتل کرنا ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ قتل کرتے تھے تم نبیوں کو بغیر حق، نا حق، ان کا کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا، ایسے تم ان کے خلاف پلان کرتے تھے قتل کے، یا لڑائی کرتے تھے ان کے ساتھ۔ ذالک، یہ اس وجہ سے تھا، بما، اس وجہ سے، عصوا، کہ نافرمانی کی انہوں نے، وکانوا یعتدون، اور تھے وہ حد سے گزر جانے والے، انہوں نے اللہ کی حدیں جو تھیں ان حدود سے بھی وہ آگے نکل چکے تھے، اور اللہ کی نافرمانیاں اور بغاوتیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک رکوع ہو گیا ہے، آگے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ ہاں ٹھیک، اس لیے اب پھر سنڈے کو جو پھر تھوڑا زیادہ لے لوں گی کیونکہ دن ہوتا ہے یاد کرنے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔